ये है डी चौक, इक़्तिदार के ऐवानों की जानिब जाता हुआ रास्ता। रोटी कपड़ा मकान के नारे हों या वोट को इज्जत दो। एहतजाजी मुजाहिरे धरने और अवामी मसाइल से लेकर तब्दीली के सफर तक, मुल्क की सियासत हो या बैनुल अक़वामी हालात, अब होगी यहाँ खुलकर बात, क्योंकि ये है डी चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूँ नासिर रेंचन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़, खुसूसन हम फोकस करेंगे KPK और पारचनार के हालात को। इन तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पारचनार के मकबूल सियासी रहनुमा और जो कि हमेशा सियासी मैदान में नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, मेंबर है नेशनल असम्बली के जनाब साजिद तूरी साहब। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। साजिद तूरी साहब, सबसे पहले आपकी पार्टी, क्योंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और सूबाई नायब सदर भी हैं, तो आपकी पार्टी के सियासी हालात KPK में और उनकी पोजीशन के हवाले से हम शुरू करते हैं। सर बताएं, KPK में PP की, पीपल्स पार्टी की इस वक्त क्या सियासी पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीवी का चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मेन चीज़ ये है कि ये तो मतलब क्लियर बात है कि 2008 में 8 में जो हमारी 7-8 में हमारी बीबी का जो मतलब शहीद हो गई, फिर उसके बाद हमारी पार्टी को बहुत बड़ा लॉस हो गया। फिर भी हमारी हुकूमत आ गई। उस टाइम पे 2008 से 13 तक जिस तरीके से मतलब पूरी मुल्क में जो ऑपरेशन जारी थी, मतलब कि फाटा में, बलूचिस्तान में, बल्कि पूरी पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी थी, तो उसी दौरान जिस तरीके से हमारी पार्टी ने डिलीवर किया, और फिर उसके बाद बदकिस्मती से 2013 में जो हमारे पोजीशन था वो वाकई कमज़ोर था। और फिर इसी तरह मतलब 2018 इलेक्शन में KPK से सिर्फ मैं मुंतखब हुआ हूँ कौमी असम्बली से, बाकी हमारा एक भी सीट नहीं है, और तकरीबन कोई 5 सीट जो है ना हमारी सूबाई असम्बली में। बाकी इस पर हमने हमारे जितनी भी मतलब मशरान है, लीडरशिप है, उसने बहुत बड़ा काम किया है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, जिस तरीके से मतलब है कि बलदियाती इलेक्शन में हमारी पार्टी ने कोशिश की और जिस तरह डिलीवर किया, हमारे वोट पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और अभी जो है ना हम इस कोशिश में लगे हैं कि जिस तरीके से भी जो है ना हम हर डिवीज़न, हम हर ज़िले पहुंच जाएं, तो उसमें इंशाल्लाह हम अपना कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि अभी जो दूसरा मतलब कि सेशन जो आ रहा है बलदियाती इलेक्शन का, तो उसमें इंशाल्लाह हम पहले से बेहतर डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये इस वक्त मिनी बजट का भी मामला चल रहा है और बिलावल जैसे कि आपकी पार्टी की जानिब से भी इस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेन चीज़ ये है कि पूरी मतलब मुल्क में मतलब है कि जिस तरह और भी हुकूमतें गुजर चुकी है, मतलब बाकायदा जून में बजट पास होता है एक सिस्टम के तहत, और अभी मतलब है कि जून के बाद ये दूसरा मिनी बजट जो आ गया, ये तो ज़ाहिर बात है पहले से भी महंगाई बहुत ज़्यादा थी, और अभी इन्होंने जो बोझ आम आदमी पे डाला है, और मेरे ख्याल में इसको गरीब तबका बल्कि मिडिल क्लास के लोग जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इससे पहले भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, और हमने मतलब जिस तरीके से कल मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से मतलब है कि मिनी बजट का मुखालफत की, वो सबके सामने है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारे गेम ऑफ मतलब नंबर्स है, तो उसमें हमारे नंबर्स कम थे, तो उस वजह से उन्होंने बजट पास किया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आज ही उसका रिज़ल्ट आ गया। कम अज़ कम कोई 150 अशिया पे इन्होंने मतलब टैक्स लगा दी, और उसके साथ जो है ना अभी सुबह से मतलब टीवी पे आ रहा है कि रात को मतलब तेल और भी महंगे हो जाएंगे। जब तेल महंगे हो जाते हैं तो खुद ब खुद महंगाई और भी बढ़ जाती है। तो अभी इन्होंने जो बोझ जो आवाम पे डाला है, मुझे लग रहा है कि इससे मतलब है कि और भी मतलब है कि गरीब तबका जो है ना, मिडिल क्लास तबका, बल्कि उनका नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर, ये अभी आप बिल की तो मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये बिल नेशनल असम्बली में पेश हुआ था उस दिन जरदारी साहब और शहबाज शरीफ दोनों गायब थे। मेन चीज़ इस तरह है ना कि
پیش ہونا ایک الگ چیز ہے، اور جس دن اس پہ ووٹنگ مطلب ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے. اس دن پہ مطلب انہوں نے ٹیبل کرنا تھا، ٹیبل ہو گیا. ٹیبل میں مطلب ہے کہ مطلب اتنے نمبرز کی ضرورت نہیں ہوتی. اور باقی جب ووٹ کی بات آ گئی تو زرداری صاحب بھی موجود تھے اور شہباز شریف بھی موجود تھے، اور اس میں اپوزیشن نے ماشاءاللہ صحیح طریقے سے مطلب مقابلہ بھی کیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے کوئی 10-12 لوگ کم تھے، اور کسی کی بیماریاں ہوتی ہے، کسی کی مطلب ہے ماں فوت ہو گئی تھی، کچھ لوگوں کے 1-2 بندوں کے. تو مطلب یہ تو ہوتا رہتا ہے. باقی ان کے پاس نمبر ہے، ویسے بھی پاس ہونا تھا. اچھا سر، ہم آتے ہیں کے پی کے کی جانب اور حسن خرم ایجنسی کی جانب، اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا حسن بارڈر فینسنگ کے حوالے سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پہ پاک فوج کی طرف سے بھی بیان آ چکا ہے، وزیر خارجہ کی طرف سے بیان آیا ہے، تو دوسری جانب طالبان کی جانب سے بھی اس پر مسلسل بیان آ رہے ہیں. تو یہ بارڈر پہ جو فینسنگ لگ رہی ہے، یہ کام کس حد تک مکمل ہوا ہے، اور اس وقت کیا مشکلات ہے پاک فوج کو بارڈر پر؟ اس طرح ہے نا کہ طالبان کی حکومت سے پہلے مطلب فینسنگ شروع ہو گئی. فینسنگ سے یہ ہے کہ یہ ایک فائدہ تو ہو گیا کہ جتنی بھی مطلب بڑی بارڈر ہے، تقریباً کوئی 2600 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، تو اس میں مطلب ہر جگہ سے مطلب ہے کہ افغانی لوگ یا جو اسمگلنگ کرتے ہیں وہ لوگ ان ہو سکتے تھے. اور اس کے علاوہ جو آج کل اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص کر افغانستان میں، جس طرح مطلب ٹی ٹی پی اور اس کے علاوہ داعش ہے، ان کا جو مطلب یہاں پہ جو رول ہے یا ان کا جو سوچ فکر ہے ہمارے خلاف ہے وہ لوگ. لیکن یہاں پہ جب فینس شروع ہوئی، فینس میں بہت سارے رکاوٹ آ گئے، لیکن پھر بھی کافی حد تک مطلب فینس کمپلیٹ ہو چکی ہے. ابھی جب طالبان کی حکومت آ گئی تو اس کے بعد کچھ ایریا میں انہوں نے وائلیشن کی، اور وائلیشن میں یہ ہوا کہ ہمارے طرف سے تو پاک فوج کی طرف سے تو کلیئر میسج یہ ہے کہ ہم نے باڑ لگانا ہے. تو اس پہ مطلب ہے کہ ان کے جو وہاں کی جو لوکل ٹرائب ہے یا مطلب ہے کہ ان کی جو آرمی ہے، انہوں نے واقعی خلاف ورزی کی ہے. لیکن اس پہ یہ نہیں ہے کہ باڑ نہیں لگے گا، انشاءاللہ باڑ لگ جائے گا. تو اس سے مطلب ہے کہ وار اینڈ ٹیررزم میں بہت زیادہ کمی آئے گی. ٹھیک ہے، کچھ ہمارے قبائلوں کو تکلیف ہے. پہلے باڑ سے ان کو جب باڑ نہیں تھا تو اس ٹائم پہ ان کو بہت بڑا فائدہ تھا، اپنا مطلب چھوٹا موٹا بزنس کرتے تھے. لیکن ابھی مطلب باڑ کی وجہ سے وہ سارے جو مطلب غیر قانونی غیر طریقے سے جو لوگ ان ہوتے تھے وہ کافی حد تک مطلب محدود ہو چکے ہیں، بلکہ بند ہو چکے ہیں. اچھا سر، یہ باڑھ کے حوالے سے سننے میں یہ ہے کہ پارچنار کے جو سرحد ادھر تو باڑھ لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ باڑھ لگنے کے باوجود منشیات کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہے، خصوصاً پارچنار سٹی میں بھی، کہ بارڈر سے کراس ہو کے آتے ہیں تو یہ منشیات اور خصوصاً آئس اور چرس کافی عروج پر ہے ان کا کاروبار. تو اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اس طرح نا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ مارچ کے بعد جو وہاں پہ ڈرگس میں کافی مطلب ہے کہ مطلب کہ کافی لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں. اس میں جو ہے نا ہماری یہی کوشش ہے کہ جس طریقے سے بھی ہے نا وہ ان کی روک تھام ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چرس کا تو بالکل افغانستان سائڈ سے بھی آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے ساتھ جو اور ٹرائبل ایریا مطلب ہے کہ ٹچ ہے، جس طرح خیبر ایجنسی ہے، اور اسی طرح مطلب افغانستان کا ننگرہار سائڈ ہے، یا مطلب ہے کہ کوئی پکتیکا ہے، اس سائڈ سے بہت زیادہ مطلب چرس آ رہے ہیں. تو اس میں کافی مقدار میں پولیس والوں نے پکڑ دکڑ بھی شروع کی ہے. لیکن ہماری یہی کوشش ہے کہ جس طریقے سے ہو نا ہمارا جو یوتھ ہے وہ خراب ہونا جائے. لیکن ایک چیز جو ہے نا آئس مطلب ایک نیا نشہ ہے. تو اس ماشاءاللہ اس پہ تو ہمارے جتنی بھی یوتھ ہے یا ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں پہ لوکل، یا مطلب ہے کہ وہ بھی کافی کوشش کریں کہ جس طریقے سے وہ سیمینار کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آئس کا روک تھام ہو. چرچ تو ویسے بھی مطلب ہے کہ ہماری طرف جو ہے نا خرم میں چرچ پہلے اتنے مقدار میں نہیں آ رہے تھے جو ابھی مرچ کے بعد جو آ رہے ہیں. لیکن اس کا بھی ہم پولیس کے ساتھ مل کے یا ہمارے اپنی جو کمیونٹی ہے اس کی یہی کوشش ہے، یا ہمارے اپنے جو لوگ ہیں خرم کے وہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ اس میں ہماری یوتھ انوالو نہ ہو. جی، آپ لوگ سب مل کے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر، پارچنار میں زمینی تنازع ہم نے دیکھا کہ کچھ ماہ پہلے بھی وہاں یہ تنازعات نے دوبارہ سر اٹھایا اور کافی لوگ اس پہ قتل بھی ہوئے.
آخر یہ تنازعات کیوں ہیں، اس کا راہ حل کیا ہے؟ مین چیز یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو وہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کو مطلب ہے کہ تسلیم کرنا چاہیے. وہاں پہ جن ٹرائب کی حقوق ہے ہمیں ماننا چاہیے، جن کے ساتھ ہمارے حقوق ہیں اور جن کے ہمارے ساتھ حقوق ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے یہ تو کلیئر بات ہے کہ ہمارے جو ہمارے فقہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنا حقوق کسی کو چھوڑتے نہیں ہے اور دوسرے کے حقوق کو ہم کاٹتے نہیں ہے یا وہ ہم استعمال نہیں کرتے. وہاں پہ جو لوگ بھی رہیں قرآن میں سارے ہمارے بھائی ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے مشران کی وجہ سے اس زمانے میں جب انگریز آیا تھا تو اس ٹائم پہ مطلب ریونیو ریکارڈ موجود ہے، مطلب کمپلیٹ 1901 میں، پھر 4-5 میں، اسی طرح 42-43 میں، پھر 62-63 میں. تو سارا سسٹم جو ہے نا ریونیو ریکارڈ پہ ہے. تو ابھی بدقسمتی سے پیواڑ اور اسی طرح مطلب ہے کہ یہ دو مینگل کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی ہے میں اس کو بدقسمتی کہتا ہوں. بدقسمتی کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارا دستور ہے، ہمارا رواج ہے اور پرانے روایات ہے. اس کے مطابق اگر تھوڑا بھی سبق کر لیتے جو وہاں پہ ہمارے مطلب 16 لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ انشاءاللہ نہ ہوتا. تو ابھی بھی اس میں جرگہ بیٹھا ہے اور ہم بار بار جرگے والوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ لوگوں بحیثیت ٹرائبل، بحیثیت قوم مطلب فیصلے کرو. اگر بیچ میں شیعہ سنی آ جاتا ہے تو اس سے ہمیں کافی مطلب ہے مشکل آتی ہے. جی یہ بھی تو دیکھنے میں آیا کافی کہ یہ زمینی تنازع کو پھر قواریت کے بھی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. تو اس میں اس پہ آ رہا ہوں نا. ابھی اس میں یہ نا کہ پیواڑ علیزئی اور گیدو مینگل جو ہے نا ان کی مفادات اس ایریا میں جو ہے نا ایک ہے. تو اس سے آگے جو ہے نا اور بھی علاقے ہیں اس میں بھی مختلف قسم کے مطلب ہے کہ حقوق ہے. تو اس میں ان کے بابا مطلب اجداد کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اگر اس دستوری روایت یا کہتے مال پہ ہی چلے نا تو انشاءاللہ یہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. پھر اس میں یہ ہوا کہ کچھ عناصر ایسے ہیں کہ وہ ان سے مطلب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس فائدے سے ان کو مطلب ذاتی فائدہ ملتا ہے. باقی تو پوری پاکستان میں پوری دنیا کو جو میسج جاتا ہے اسے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دو ٹرائب کا مسئلہ ہے. دونوں ٹرائب میں انشاءاللہ جرگہ بیٹھا ہے اور اب میں امید رکھتا ہوں کہ جلد از جلد اس میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. ساجد فیروز صاحب، اس کے علاوہ بارچنار کے جو لوگ ہیں اس وقت ایک اور تشویش میں بھی یہ لوگ مبتلا ہے. خصوصاً لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو بارچنار کی مرکزیت ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے. نہیں اس طرح ہے نا کہ مرکزیت جو ہے نا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مطلب ہے کہ وہ جس طرح خدمت کر رہا ہے، جس طرح وہاں پہ ان کا رول ہے اس کو ختم کرنے میں پہلے بھی کافی لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن وہ اللہ کا ایک رحمت ہے اور مطلب میجورٹی ہے وہاں پہ اور ایک پاور ہے جو مطلب کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا. اس کو مطلب ماننا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو وہاں پہ آپس میں جو تعلقات ہے یا مطلب ہمارے حکومت کے ساتھ مطلب یا وہاں پہ جو انتظامیہ ہے یا بریگیڈ ہے یا مطلب وہاں پہ پولیس ہے یا مطلب ایف سی ہے ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات اور ٹرمز ہیں. تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزیت ختم ہو جائیں گی تو یہ ان کی سوچ ہے. جی یہ ٹی ٹی حکومت اور ٹی ٹی پی کے مذاکرات کے حوالے سے چونکہ اکثر جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ اسی خرم ایجنسی یا اسی کے آس پاس ان کے زیادہ انفلوئنس ہے اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں بھی طالبان برسر اقتدار آنے کے بعد کچھ سیکیورٹی فورسز پر، پولیو ورکرز پر جو حملوں میں کے پی کے میں اضافہ دیکھنے میں آئے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے تھے یا آپ کا کیا اس پہ؟ مین چیز یہ نا کہ ہم تقریباً 79 سے یہ ریجن جو ہے نا خاص کر کے پی کے اور فاٹا ایکس فاٹا میں ہم مطلب کافی والنٹرزم کی وجہ سے ڈسٹرب ہو چکے ہیں. کافی قربانی ہم نے دی ہے اور ابھی تقریباً 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ امن نہیں آ رہا ہے. نہ ہم ترقی کر سکے جتنا مطلب ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے نہ اسی طرح نہیں ہوا اور نہ اسی طرح مطلب ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی خاص توجہ دے رہے ہیں. جس طرح مارچ میں ہمارے ساتھ وعدے کی گئے تھے کہ ہم 3% NFC سے دیں گے
वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रियाँ बनेंगी, एजुकेशन यूनिवर्सिटियाँ आएंगी, कॉलेजेस आएंगे, हमारे स्टूडेंट कोटा जो है वो डबल हो जाएगा, और इसी तरह मतलब है कि कम्युनिकेशन सिस्टम उसमें बेहतरी आ जाएंगी। लेकिन इस तरह अभी कुछ भी हम नहीं देख रहे हैं। और बात रही मतलब है कि यहाँ पे जो अभी मतलब है कि टीटीपी वालों की और मतलब वारंट टेररिज्म की, तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है, पहले भी उन्होंने बहुत कोशिश की अफगानिस्तान साइड से कि यहाँ पे हम मतलब फिरकोरियत को हवा देना या मतलब वहाँ पे अनस्टेबिलिटी लाना, तो उनकी कोशिश थी उसमें मतलब है इंशाल्लाह मतलब जिस 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 तरह हमारे फोर्सेस ने या इंटेलिजेंस ने इदारों ने काम किया है, तो उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। और अभी जो है ना ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे अमन आ जाए, और उसके लिए अगर किसी से इनके कोई मतलब एक बातचीत हो रही है तो उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया है, ख़ासकर टीटीपी वालों ने, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे ट्राइब के साथ किए, हमारी कम्युनिटी के साथ किए। हमें तो फिर भी ये नज़र आ रहा है कि हम उनकी नीयत हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमारे भी इन चीज़ों पे नज़रें हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक्सवाटा में देखें, बलूचिस्तान में देखें, और हमारे फोर्सेस के साथ उन्होंने जो किया, हमारे जितने भी मतलब जवान शहीद हो गए, उनकी जो फैमिलियाँ या यतीम, तो वो मतलब फिर बंदे को दुख होता है, क्यों नहीं होता। लेकिन मेन चीज़ है कि जब स्टेट की पॉलिसी है, जब स्टेट का फैसला है, तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अमन जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर अमन नहीं आता तो फिर तो ज़ाहिर बात है उनके खिलाफ मतलब है कि एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन के बगैर मतलब है कि कुछ भी नहीं होगा, दुश्मन है। अच्छा तूरी साहब, एक लास्ट सवाल है मेरा, या आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा खुसूसन फारचनार की आवाम के लिए, केपीके की आवाम के लिए, और जो अभी जो बिलावल साहब ने भी ऐलान किया हुआ है हुकूमत के खिलाफ मार्च का, इस हवाले से या मिनी बजट के हवाले से लास्ट आपका पैगाम क्या है? तो मेरा तो बस यही पैगाम है, सबसे पहले जो है ना अमन में रहें, और दूसरी बात यह है कि जो चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ने मतलब है कि जो 27 फरवरी का ऐलान किया है उसमें हमारा साथ दे दें, और जितना जल्दी हो सके इस हुकूमत को फारिग करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तूरी साहब, आप मेंबर नेशनल असेंबली थे, आपने हमें वक्त दिया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप सूबाई नायब सदर भी थे। हम आपका एक दफ़ा फिर मशकूर व ममनून है। नाज़रीन, इसी के साथ ही नाज़रीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।